میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے بازو اور کندھے سن ہو جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، معدے میں جلن رہتی ہے، کولیسٹرول بھی ہاتھوں میں پسینہ آتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کھانا کھانے کا نا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ سمجھ لو۔ یہ جتنے مسئلے پیٹ کے، معدے کے، یہ اسی سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت کھاتا ہے اور کافر 7 آنتیں کھاتا ہے۔ دسترخوان پہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں کہ کافر ہوتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، حکیم لقمان نے ایک بڑی پیاری بات اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہی۔ حکیم لقمان فرماتے تھے کم کھانا انسان کھاتا ہے اور زیادہ کھانا انسان کو کھاتا ہے۔ کم کھانا انسان کھاتا ہے اور زیادہ کھانا انسان کو کھاتا ہے۔ اور سچ بتاؤ، آج ہم کھانا کھا رہے ہیں کہ کھانا ہمیں کھا رہا ہے؟ اور کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن کتنا کھاتا ہے؟ 1 آنت، اور کافر؟ اچھا، اتنا بڑا لکھا ہوتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کیا نبی کے کھانے میں اطاعت نہیں کرنی؟ وہاں پہ اتباع نہیں کرنی؟ وہاں پہ ان کا اسوہ نہیں دیکھنا؟ یا صرف رفع دین کرنے میں، ہاتھ سینے پہ باندھنے میں ان کی کاپی کرنی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، کھانا 1 آنت کھاؤ۔ یقین جانو کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پوری زندگی آپ نے بغیر بھوکے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ اور ماشاءاللہ ہم ناشتہ کر کے آفس میں آئیں، دفتر میں آئیں، کوئی بھی چیز نہیں آئی ہے، دیکھو پنڈو ساڈے آیا ہے، اور ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ اس کو سمجھنا ہے میرے محترم بھائیوں۔ جو آپ سبزیاں کھاتے ہیں نا، یہ 2.5 گھنٹے تک آپ کے معدے میں رہتی ہیں۔ یہ جو آپ دالیں کھاتے ہیں، یہ 4 گھنٹے تک آپ کے معدے میں رہتی ہیں۔ اور یہ جو آپ گوشت کھاتے ہیں، یہ 6 گھنٹے تک آپ کے معدے میں رہتا ہے۔ صبح ناشتہ کیا تو ماشاءاللہ دبال کے مٹن کھا کے آئے، اس نے کتنے گھنٹے تک معدے میں رہنا ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں، برین نے نا جب مٹن ہوگا تو مٹن کو ہضم کرنے والی سیکریشن دینی ہے۔ جب مٹن ہوگا تو کون سی سیکریشن دینی ہے؟ مٹن والی۔ اچھا، آپ آئے اپنی دکان پہ اور ایک صاحب نے کہا ساڑھے گھر نا ماشاءاللہ سوجی دا حلوہ بنیا ہے، دیسی گھیو دا بنیا ہے، گڑ پا کے بنیا ہے، ذرا چکھو تو صحیح۔ اچھا، وہ پہلا بیچارہ تو ہضم نہیں ہوا، اور ہم نے کیا کیا؟ اس کو چکھنے کے چکر میں ہم نے کوئی 5-7 چمچ کھا لیے۔ میرے محترم بھائیوں، مٹن کے لیے اور سیکریشن ہے، اور جو حلوہ آپ کھا رہے اس کے لیے اور سیکریشن ہے۔ جب آنکھوں نے حلوے کو دیکھا تو آپ کے منہ میں ایک پانی آیا، وہ پانی نہیں ہے، وہ برین نے اس کو ہضم کرنے کے لیے سیکریشن پروڈیوس کی۔ اب یہ سیکریشن جب معدے میں جائے گی، اور معدے میں آلریڈی پہلے کیا پڑا ہوا ہے؟ وہاں مٹن پڑا ہوا ہے، تو کیا ان دونوں کا میچ ہو جائے گا؟ میرے محترم بھائیوں، تاریخ پڑھو، ایک وقت میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کی سیرت میں ملتا ہے وہ بھی ایک وقت میں 1 کھانا کھاتے تھے۔ لیکن ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں جی جب تک یہ اتنی ساری ڈشیں نہ ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، کھانا کھانے کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ ایک وقت میں 1 کھانا کھاؤ، اور صبح کا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ۔ 60% پورے دن کا کھانا صبح کو کھا لو۔ اپنا کلچر دیکھو میرے محترم بھائیوں، 50 سال ذرا پیچھے جاؤ، سب سے اچھا کھانا ہم کب کھاتے تھے؟ سری پائے کب کھاتے تھے؟ بونگ کب کھاتے تھے؟ نہاری کب کھاتے تھے؟ مغز کب کھاتے تھے؟ پراٹھے کب کھاتے تھے؟ صبح کو۔ اور کتنا کھاتے تھے؟ پورا پیٹ بھر کے کھاؤ صبح کو، 60% کھانا صبح کو کھاؤ۔ واللہ جتنے شوگر کے مریض ہیں، پیٹ بھر کے کھانا صبح کو کھانا شروع کر دو، واللہ صبح کا کھانا کھانا آپ کی شوگر کو بھی نہیں بڑھائے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ صبح میں برکت ہے۔ صبح کے وقت میں یہ تو صحیح حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ جو سحری کا کھانا ہے اس کو برکت والا کھانا کہا ہے۔ سائنس کو نہیں سمجھ آئے گی، کیونکہ میرے محترم بھائیوں سائنس کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے۔ صبح کا کھانا 60% کھاؤ
دوپہر کا کھانا 30% کھاؤ اور شام کا کھانا 10% کھاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، ہم کیسے کھاتے ہیں؟ صبح کو ماشاءاللہ بریک فاسٹ، کس سے 2 سلائس انڈا چائے کا کپ، اور کڑھائی کب چلتی ہے؟ باربیکیو کب چلتا ہے؟ مچھلی کب چلتی ہے؟ اور ماشاءاللہ یہ فوڈ اسٹریٹ میں سارے کھانے کب چلتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، جب مغرب ہو جاتی ہے، مغرب اس بات کی دلیل ہے کہ اب آرام کرنا ہے۔ اور 50 سال پیچھے جاؤ، ہمارا کلچر نہیں تھا، میری دادی تو بتاتی ہیں کہ مغرب کے بعد گھر میں کسی کو کھانا الاؤ نہیں ہوتا تھا۔ اور سچ بتاؤ، ہمارا کھانا کس وقت ہوتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو، اور ایک لقمے کو 32 بار چباؤ۔ اور اس بات کو بھی سمجھ لو، یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی کیوں پینا ہے؟ ہم نے ساری زندگی سنا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، کبھی یہ بھی سنا کہ کھانا کھانے سے پہلے معدہ دھونا ہے؟ صحیح حدیث ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جتنے برتنوں کو بھرتا ہے اس میں سب سے برا برتن اس کا پیٹ ہے۔ سب سے برا برتن؟ اچھا، پیٹ پہلے خراب ہے، اس خراب پیٹ میں صحیح کھانا ڈالو گے، کیا وہ صحیح ہوگا کہ خراب ہوگا؟ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، آپ کا پیٹ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اور ایک لقمے کو کتنا چبائیں گے؟ 32 بار۔ یقین جانو، بنا دوائی کے صرف زیادہ سے زیادہ 3 دن آپ یہ عمل کر کے دیکھ لو۔ 2 باتیں ہیں میری، یا میں سچ کہہ رہا ہوں یا میں جھوٹ بول رہا ہوں، پتہ کیسے چلے گا؟ عمل کر کے دیکھ لو۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ کولیسٹرول صرف اسی وجہ سے بڑھتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ صرف اسی وجہ سے بڑھتے ہیں کہ ہم کھانے میں پانی پیتے ہیں۔ دیکھو قرآن کی آیت ہے، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اور اسراف نہ کرو۔ میرے محترم بھائیوں، کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے۔ پوری دنیا میں کوئی جانور، کوئی پرندہ کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتا۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ جانور تھوڑا سا چارہ کھائیں پہ جا کے وہاں سے پانی پی کے آئیں کہ برکی پھنس گئی ہے، پھر تھوڑا سا چارہ کھائیں پھر جا کے پانی پی کے آئیں؟ میرے محترم بھائیوں، وہ ایک وقت کھاتے ہیں اور دوسرے وقت، اور ماشاءاللہ ہم ایجوکیٹڈ اسٹوپڈ، ہم نے تو گرم کھانے کے ساتھ چل پیپسی رکھی ہوتی ہے، سپرائٹ رکھی ہوتی ہے، ڈیو رکھی ہوتی ہے، 7 اپ۔ میرے محترم بھائیوں، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی، 1.5 گھنٹے بعد پانی۔ میرے والد صاحب